ناظرین، عراق کے دارالحکومت بغداد سے 100 کلومیٹر جنوب مغرب اور شہر کوفہ سے تقریباً 74 کلومیٹر شمال کی جانب دریائے فرات کے کنارے پر کربلا واقع ہے۔ کربلا تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے یزیدی لشکر کے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا تھا اور پھر یہیں مدفون کیے گئے تھے۔ آج کل کربلا شہر کی آبادی 12 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کربلا ایک ویران صحرا تھا اور یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا میں موجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی مکمل تاریخ اور کربلا کی تمام زیارات کے بارے میں انتہائی حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، عراق کے مشہور شہر کربلا کے وسط میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارکہ واقع ہیں۔ کربلا جانے کے 2 راستے ہیں، ایک تو بغداد سے براستہ موصل اور دوسرا نجف سے کربلا کے لیے ایک سڑک جاتی ہے، جہاں سے زائرین روضہ امام علی مقام پر حاضری دینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ زائرین جو ہی کربلا شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو دور سے ہی مزار مبارک کے مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے گنبد کو سونے، چاندی اور کاپر سے ملمع کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روضہ امام علی مقام پر تقریباً 1250 کلو گرام سونا، 1800 کلو گرام چاندی اور 600 کلو گرام کاپر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سونے کی ایک بڑی مقدار ایرانی عوام کی طرف سے پیش کی گئی۔ پہلے گنبد کو عراق کے ایک تعمیراتی سینٹر میں تیار کیا گیا اور پھر اسے کربلا لایا گیا۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں زری بنانے کے کام کے انچارج انجینئر محمد قزوینی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ منورہ پر ایک نیا گنبد نصب کیا جائے گا۔ یہ نیا گنبد 30 میٹر اونچا ہوگا، جو پرانے گنبد سے 7 میٹر اونچا ہے، اور یہ گنبد میناروں سے 1 میٹر نیچے ہوگا۔ گنبد کی تعمیر کے دوران زلزلے اور موسم کے خلاف مزاحمت کرنے والی ٹیکنالوجی اور 200 ٹن سے زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس نئے گنبد کا دھاتی ڈھانچہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اس منصوبے کے دوسرے مرحلے میں گنبد کو بریزنگ اور گولڈنگ کیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کے صحن کو جامع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لوگ نماز کے اوقات میں اور دیگر دینی مراسم کے انعقاد کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ ناظرین، روضہ حسینی اندر سے مستطیل شکل کا ہے۔ پہلے یہ 2 اضافی اضلاع کے ساتھ 6 کونوں پر مشتمل تھا، لیکن سن 1947 میں ان 2 اضافی کونوں یعنی جنوب مشرقی اور شمال مشرقی گوشوں کو ہٹا دیا گیا، جس کے نتیجے میں صحن اندر سے مستطیل شکل اختیار کر گیا، البتہ یہ باہر سے بیضوی شکل میں نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور مسجد کے احاطے کے وسط میں واقع ہے۔ قبر مبارک مربع شکل کے ایک ڈھانچے سے گری ہوئی ہے جسے رواق کہا جاتا ہے۔ روضہ امام علی مقام کے چاروں طرف لکڑی کے دروازے شیشے کی سجاوٹ کے ساتھ خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ قبر حسینی کے چاروں طرف سنہری کھڑکیاں ہیں جس میں خوبصورت روشنی جلتی رہتی ہے، جو کہ ایک دلکش نظارہ پیش کرتی ہے۔ صحن کے دیواروں کی اونچائی 12 میٹر تک ہے، جس میں اندر کی طرف 2 میٹر تک پتھر لگائے گئے ہیں۔ سن 1947 میں حرم کی توسیع سے پہلے تک صحن کے اطراف میں مساجد اور دینی مدارس موجود تھے، جن کے دروازے حرم کے اندر کھلتے تھے، لیکن پھر کربلا کے شہری ترقیاتی ادارے نے ان مساجد اور مدارس کو ختم کر کے ان کی جگہ پر حرم سے متصل سڑک بنا دی۔ درگاہ امام حسین کے صحن کی مجموعی مسافت 1500 میٹر ہے، جس کے اطراف میں 65 ایوان بنائے گئے ہیں۔ ہر ایوان کے اندر حجرے بنے ہوئے ہیں اور ان حجروں میں طلباء بحث مباحثے کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض حجرے بادشاہوں، امراء، عمال، علماء کرام اور دینی شخصیات سے متعلق مشہور اور مخصوص تھے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم کے صحن میں کچھ دروازے ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کربلا شہر کے کسی محلے میں کھلتا ہے۔ یہ دروازے انتہائی بلند ہیں اور ان کے کنارے پر خط کوفی سے آیات قرآنی منقوش ہیں۔ ماضی میں صحن میں 7 دروازے تھے، لیکن اس وقت صحن میں 10 دروازے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، باب قبلہ۔ یہ درگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں داخلے کا قدیم ترین اور اصلی دروازہ شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ قبلے کی سمت میں واقع ہے، اس لیے اس کا نام باب قبلہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، باب رجا۔ یہ دروازہ باب قبلہ اور باب قاضی الحاجات کے درمیان میں واقع ہے۔ نمبر 3، باب قاضی الحاجات۔ یہ دروازہ سوق العرب کے سامنے کی طرف واقع ہے اور اسے باب قاضی الحاجات کا نام دیا گیا ہے۔ اس دروازے کی اونچائی 5 میٹر اور چوڑائی 3.5 میٹر تک ہے۔ نمبر 4، باب شہداء۔ ناظرین، یہ دروازہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم کی طرف جانے والی گزرگاہ کے درمیان واقع ہے اور شہدائے کربلا کی یاد میں اس کا نام باب شہداء رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، باب کرامہ۔
یہ دروازہ صحن کے شمال مشرقی کونے کے دور ترین حصے کی طرف باب الشہداء کے برابر میں واقع ہے۔ اس کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور بزرگواری کی یاد میں باب الکرامہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 6 باب السلام۔ یہ دروازہ شمالی سائیڈ پر درمیان میں واقع ہے۔ اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اس دروازے کے سامنے پہنچتے تھے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ نمبر 7 باب سدرہ۔ یہ دروازہ روضہ حسینی میں صحن کے شمال مغرب کے دور ترین حصے میں واقع ہے اور اس کا نام اس درخت کی یاد میں رکھا گیا ہے جو سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے لگایا گیا تھا اور زائرین اسی درخت کے نشان سے قبر تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ نمبر 8 باب سلطانیہ۔ یہ دروازہ مسجد حسینی کے صحن کے مغربی سمت میں واقع ہے اور اس کا نام سلاطین عثمانیہ میں سے ایک سلطان جس نے اس باب کو تعمیر کروایا تھا اس کے نام پر باب سلطانیہ رکھا گیا۔ نمبر 9 باب رأس الحسین۔ ناظرین، یہ دروازہ صحن کے مغربی کونے کے درمیانی حصے میں واقع ہے اور چونکہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سرہانے کی جانب واقع ہے اس لیے یہ باب رأس الحسین کے نام سے معروف ہے۔ نمبر 10 باب زینبیہ۔ یہ دروازہ صحن کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور چونکہ یہ دروازہ مقام زینب سے نزدیک ہے اس لیے یہ باب الزینبیہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی فراز پر ایک بلند گنبد موجود ہے جس پر خالص سونے کا ملمہ کیا گیا ہے۔ اس گنبد کے اندرونی حصے میں 10 کھڑکیاں ہیں جو باہر کی طرف کھلتی ہیں جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی 1 میٹر 33 سینٹی میٹر تک ہے۔ ان کھڑکیوں کے درمیان فاصلہ 1 میٹر 55 سینٹی میٹر تک ہے۔ گنبد کی اونچائی نیچے سے اوپر تک تقریباً 37 میٹر ہے اور باہر کی طرف سے اس کی شکل پیاز نما بیضوی ہے۔ گنبد حسینی کی بلندی پر سونے کا ایک راڈ لگا ہے جس کی لمبائی 2 میٹر ہے اور جس کی چوٹی پر ایک چراغ نصب کیا گیا ہے جو کہ رات کے وقت بہت دور سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، گنبد حسینی میں استعمال ہونے والی سونے کی اینٹوں کی تعداد 7526 ہے اور طلاکاری شدہ مجموعی رقبہ 301 مربع میٹر ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کے جنوب میں 10 میٹر کے فاصلے پر 2 بڑے گلدستے ہیں جن پر سونے سے ملمہ کیا گیا ہے۔ صحن کی زمین سے ان کی بلندی تقریباً 25 میٹر اور ان کا قطر 4 میٹر تک ہے۔ ان دونوں گلدستوں کی نوک پر ایک راڈ نصب کیا گیا ہے جس کی چوٹی پر روشنی کے لیے چراغ لگائے گئے ہیں۔ یہ دونوں گلدستے سب سے پہلے سن 786 عیسوی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ان دونوں گلدستوں میں استعمال ہونے والی سونے کی اینٹوں کی مجموعی تعداد 8024 ہے۔ ناظرین، ایوان طلا سے حرم کے جنوبی حصے سے صحن کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس ایوان کی چھت کافی اونچائی پر واقع ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ وسط کے حصے کی بلندی باقی دونوں اطراف کی نسبت زیادہ ہے۔ ان کے درمیان موجود ستون کی لمبائی 13 میٹر اور اطراف کے دونوں حصوں کے ستون کی لمبائی 9 میٹر تک ہے۔ ایوان کی شکل مستطیل نما ہے اور اس کی لمبائی 36 میٹر ہے اور وسط کے حصے کی چوڑائی بھی 10 میٹر تک ہے۔ ایوان کا نچلا حصہ جسے لوہے کی سیڑھی سے ایوان کے درمیان قرار دیا گیا ہے صحن سے الگ ہو گیا ہے اور زائرین ایوان کے کنارے کے دونوں سمت سے حرم میں آمد و رفت کرتے ہیں۔ اس ایوان کی دیواروں پر خالص سونے سے ملمہ کیا گیا ہے اور دیوار کے اوپری حصے کے کناروں کو ٹائلوں سے سجا دیا گیا ہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کے گنبد کا حصہ چاروں طرف سے 4 دالانوں پر مشتمل ہے۔ ان دالانوں یا گیلریوں کو رواق کہا جاتا ہے۔ ان میں ہر رواق کی چوڑائی 5 میٹر اور شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی تقریباً 40 میٹر ہے۔ رواق کی مشرقی اور مغربی سمت کی لمبائی تقریباً 45 میٹر ہے اور ہر رواق کی اونچائی 12 میٹر تک ہے۔ ان رواقوں کے فرش پر سفید شفاف پتھر لگائے گئے ہیں اور ان کی دیواروں کے وسط میں مختلف سائز کے چھوٹے اور بڑے آئینے لگائے گئے ہیں۔ مغربی گیلری، جسے عام طور پر رواق عمران بن شاہین کہا جاتا تھا، اس وقت رواق ابراہیم بن مجاب کے نام سے معروف ہے۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے سید ابراہیم مجاب دفن ہیں۔ اس مغربی رواق میں بعض دینی اور علمی شخصیات بھی مدفون ہیں۔ مشرقی دالان، جسے ماضی میں رواق باقر کا نام دیا گیا تھا، آج کل اسے علماء کے مقبروں کی وجہ سے رواق فقہا کہا جاتا ہے۔ جنوبی دالان رواق حبیب ابن مظاہر کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی قبر پر چاندی کی ایک چھوٹی سی زری لگائی گئی ہے جس کی 10 جمادی الثانی 1410 ہجری میں نوسازی کی گئی تھی۔ رواق حبیب ابن مظاہر میں کئی مشہور شخصیات مدفون ہیں۔ ناظرین، شمالی رواق کو شاہ صفوی نے تعمیر کروایا تھا اور چونکہ اس رواق میں قاجار سلسلے کے بادشاہ دفن ہیں اس لیے اسے بادشاہوں کا رواق بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ صفوی جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کے لیے آیا تھا تو اس نے حرم کے خدام اور شہر کے فقراء کو کافی عطیات دینے کے بعد اس رواق کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ درگاہ حسینی کے گنبد کے نیچے ایک بڑی چاندی کی چند کوشے والی زری موجود ہے
جس کے اندر امام حسین علیہ السلام اور ان کے 2 فرزند علی اصغر اور علی اکبر علیہ السلام مدفون ہیں۔ ناظرین، مختلف ادوار میں متعدد ذریعیں بنائی گئی ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر نصب کی گئی ہیں۔ آخری بار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم کی نئی زری 4 سال 4 مہینوں کے عرصے میں جون 2008 سے اکتوبر 2012 تک شہر قم کے مدرسے معصومیہ میں تیار کی گئی، جس کی تنصیب کا کام 5 مارچ سن 2013 کو نئی زری کی تقریب کا اہتمام کر کے کیا گیا۔ یہ زری ہندسی شکل کے لحاظ سے پرانی زری کی مانند ہے، لیکن بلندی کے لحاظ سے پرانی زری کی نسبت زیادہ اونچی ہے اور اس کا رقبہ 34 میٹر ہے، جبکہ اس کے بعد 2019 میں بھی زری کو تبدیل کیا گیا ہے۔ حضرت علی اکبر کے دفن ہونے کی جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایتی جانب واقع ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زری کے نچلے 2 حصوں میں حضرت علی اکبر اور بنی ہاشم کے شہداء مدفون ہیں۔ یہ حصہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زری کے بیرونی حصے سے متصل ہے، جس کی لمبائی 2 میٹر 60 سینٹی میٹر اور چوڑائی 1 میٹر 40 سینٹی میٹر ہے۔ ناظرین، شہداء بنی ہاشم کے مزارات حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کی جانب واقع ہیں۔ روایات کے مطابق بنی اسد نے جس وقت شہداء کربلا کے جنازوں کو دفن کیا تو اس وقت بنی ہاشم کے جنازوں کو، جنہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمے میں جمع کر دیا تھا، بنی اسد کے لوگوں نے انہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی سمت میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے کچھ میٹر کے فاصلے پر دوسرے تمام غیر بنی ہاشم شہداء کو دفن کیا گیا۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حر ابن یزید ریاحی اور حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے علاوہ تمام شہداء کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گئے اور ان کے مقبرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زری کے جنوب مشرقی سمت میں کچھ میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ قبریں جو ایک 12 میٹر کے چھوٹے سے حجرے میں ایک منقش صندوق کے اندر واقع ہیں، اس کے اوپر چاندی کی ایک جالی لگائی گئی ہے جس کی لمبائی 5 میٹر ہے اور جس سے قبروں کے نشان کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس جالی کے اوپر شہداء کربلا میں سے تقریباً 120 حضرات کے نام کتبہ کی صورت میں نقش ہیں۔ ناظرین، مقتل گاہ اس مقام کو کہتے ہیں جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کیا گیا تھا۔ یہ مقام ایک مخصوص حجرہ میں واقع ہے جس کا دروازہ چاندی کا ہے اور اس کی کھڑکی سیان کی طرف حضرت حبیب ابن مظاہر کے رواق کے جنوب مغربی سمت میں واقع ہے۔ مقتل کی زمین کا فرش شفاف سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور اس میں ایک سرداب بھی موجود ہے جس کا دروازہ چاندی سے بنایا گیا ہے۔ ناظرین، حائر اس مقام کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہو جائے اور باہر نہ نکل سکے۔ دوسرے الفاظ میں حوض یا ایسے مقام کو کہتے ہیں جس سے پانی اس کی طرف بہہ جائے لیکن پانی اس میں جمع ہو جائے اور خارج نہ ہو سکے۔ یہ نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے مقام اور مزار کے محدودہ کو کہا جاتا ہے۔ اسے حائر کہنے کا سبب یہ ہے کہ جس وقت متوکل عباسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے روضہ مبارک کو مسمار کرنے کا حکم دیا اور پھر روضہ اقدس پر پانی چھوڑا گیا تو پانی وہاں تک پہنچ کر رک گیا۔ روضہ حسینی کے اطراف میں اور چاروں طرف پانی جمع ہو گیا مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس نہیں گیا۔ حائر حسینی میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کے مرکزی مقامات گنبد، زری اور شہداء کربلا کے مزارات شامل ہیں۔ ناظرین، حرم کا گنجینہ قبر حسین کی شمالی طرف واقع ہے اور اس میں جواہرات، نفیس اشیاء اور بے شمار قیمتی آثار شامل ہیں جو مختلف صدیوں سے اسلامی ممالک کے مختلف بادشاہوں اور سلاطین کے ذریعے ہدیہ کیے گئے ہیں۔ حرم کا کتب خانہ اس کے مشرقی سمت میں واقع ہے اور اس میں قرآن مجید کے متعدد نفیس خطی نسخے موجود ہیں۔ عرصہ دراز سے بہت سی بزرگ شخصیات جن میں شہزادے، امراء، شعراء اور علماء کرام شامل ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حرم میں سپرد خاک کیے گئے ہیں۔ ناظرین، کربلا میں موجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا میوزیم عراق کے اہم ترین عجائب گھروں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پرستاروں، سلاطین اور بادشاہوں کی طرف سے پیش کردہ انمول نوادرات موجود ہیں۔ دنیا بھر سے قیمتی اشیاء اور نوادرات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عجائب گھر میں جمع ہیں، جہاں 5 جولائی 2011 کو قائم ہونے کے بعد سے دنیا کے کونے کونے سے 60 لاکھ سے زیادہ زائرین ہر سال اس کا دورہ کرتے ہیں۔ اس عجائب گھر کو ماضی میں کئی بار لوٹا گیا اور بہت سے نوادرات چرائے گئے۔ سب سے بدترین ڈکیتی 1801 میں کی گئی تھی۔ ناظرین، امام حسین میوزیم میں سب سے قیمتی چیز بالوں کا ایک ٹکڑا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا یہ ٹکڑا سال میں صرف ایک بار دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب ایک جگہ سے لی گئی مٹی کو بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، میوزیم کاملہ 4 مترجمین پر مشتمل ہے، جن میں انگریزی، عربی، فارسی اور اردو بولنے والے لوگ شامل ہیں۔ حسینی میوزیم میں داخل ہونے پر سنگ مرمر کا ایک شاہکار ستون نظر آتا ہے جس کے درمیان لفظ حسین لکھا ہوا ہے۔ اس میوزیم کے نوادرات دنیا کی بہترین چیزوں کے برابر ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے قدیم ہتھیار ترکی کے بادشاہوں، شہزادوں اور سلطانوں کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں۔ نوادرات کے علاوہ ہاتھ سے بنے ہوئے بہت سے انمول قالین موجود ہیں جو ایران اور ترکی میں بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین قالین مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ریشم سے بنا ہے اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کے سنہری نام مزین ہیں۔ اس عجائب گھر میں قدیم زمانے کی مختلف غیر ملکی کرنسیاں، منفرد مخطوطات اور سونے میں لکھی گئی کتابیں اور اس کے ساتھ ساتھ چاندی کے دروازے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں خانہ کعبہ میں باب توبہ پر استعمال ہونے والا ایک پردہ بھی بطور تبرک رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی درگاہ اقدس کی مکمل تفصیل۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک کربلا میں حرم امام حسین کے شمال مشرق میں واقع ہے اور ان دونوں حرموں کے درمیان جگہ کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ حرم عباس کی حدود تقریباً 10,973 مربع میٹر ہے اور اس کی عمارت اسلامی فن تعمیر کے ساتھ بنی ہوئی زرعی، رواق، صحن، گنبد، میناروں اور ایوانوں پر مشتمل ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی تاریخ آل بویہ کے دور سے شروع ہوتی ہے، تاہم صفوی اور قاجاری ادوار میں اس کی توسیع اور تعمیر نو بھی ہوتی رہی۔ غازی عباس علمدار کے روضہ مبارک کی جدید ترین زرعی 2016 میں نصب کی گئی۔ ناظرین، حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں پر آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ بعد میں آپ کے مزار پر ایک درگاہ تعمیر کی گئی جو حرم حضرت عباس کے نام سے معروف ہے۔ حرم عباس کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام سے 300 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک میوزیم موجود ہے جسے الکفیل میوزیم کہا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں انتہائی قیمتی اشیاء محفوظ ہیں جن میں سونے کی تاروں یا قیمتی نگینوں سے بنے ہوئے قالین، 40 سونے کے چراغ، مرصع تلواریں اور سونے کی گھڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح حرم کے کتب خانے میں 109 سے زیادہ قرآن مجید کے نسخے محفوظ ہیں جن میں سے ایک حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم میں بہت سے شیعہ علماء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرم مستطیل نما ہے اور غازی عباس کی قبر اس کے وسط میں واقع ہے۔ حرم عباسی زرعی، رواق، صحن، ایوان، میناروں اور گنبد پر مشتمل ہے۔ حرم کی عمارت کے نیچے ایک سرنگ ہے جو رواقوں سے گزرتی ہوئی حضرت غازی عباس کے مقام مدفن تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، زرعی سونے چاندی سے تیار کی جاتی ہے اور یہ قبر کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے۔ صفوی دور سے حضرت غازی عباس علمدار کی قبر پر زرعی نصب تھی اور بعد کے ادوار میں اسے مرمت یا تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ محمد شاہ قاجار کے حکم پر سن 1236 ہجری میں حضرت غازی عباس علمدار کے مزار پر ایک چاندی کی زرعی تیار کی گئی تھی۔ سن 1385 ہجری میں سید محسن حکیم کے تعاون سے حرم کی زرعی کو تبدیل کیا گیا۔ یہ زرعی ایران میں تیار کی گئی اور اس میں 2000 کلو چاندی اور 40 کلو سونا استعمال کیا گیا تھا۔ پھر سن 2016 میں بھی حرم کی زرعی کو تبدیل کیا گیا۔ حرم کی موجودہ اور جدید زرعی سونے اور چاندی سے تیار کی گئی ہے اور اس کی تعمیر عراق میں 5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم میں زرعی کے چاروں طرف 4 رواق ہیں جن کی چھتوں اور دیواروں پر شیشہ کاری کی گئی ہے۔ شمالی رواق کا راستہ تہخانے اور قبر کی طرف نکلتا ہے جبکہ مشرقی رواق میں 5 قبریں موجود ہیں اور اسی طرح جنوبی رواق 3 دروازوں کے ساتھ ایوان طلاء کے ساتھ متصل ہے۔ ایوان طلاء 320 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور یہ حرم کے مرکزی ہال کے سامنے موجود ہے۔ ایوان طلاء کے سامنے والے حصے میں سونے کی ملمع شدہ اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ ناظرین، حرم غازی عباس کے گنبد کا قطر 12 میٹر اور اونچائی 39 میٹر ہے۔ گنبد نیم دائروی اور لمبوترا ہے اور اس کی کھڑکیاں آبروؤں سے مشابہ کمانیوں کے ساتھ باہر کی طرف نکلتی ہیں۔ گنبد کی اندرونی سطح پر سفید رنگ سے قرآنی آیات کندہ ہیں اور گنبد کے اوپر سن 1305 ہجری کی تاریخ درج ہے۔ سن 1375 ہجری میں عراقی حکومت نے اس پر ملمہ کاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملمہ کاری میں 6418 سونے کی سلیں استعمال کی گئی تھیں۔ گنبد کے زیریں حصے میں قرآن مجید کی آیات شیشہ کاری کے ساتھ نقش کی گئی ہیں۔ ناظرین، ایوان طلاء کے گوشے میں اور دیوار حرم سے متصل 2 مینار ہیں جن کی اونچائی 44 میٹر ہے۔
ان کے نچلے حصے میں کاشی کاری کے ساتھ سن 1221 ہجری کی تاریخ کندہ ہے۔ ہر ایک مینار کا نیم بالائی حصہ سونے کی 2016 اینٹوں کے ساتھ مزین ہے، جبکہ باقی آدھا نچلا حصہ اینٹوں اور کاشی کاری کا حسین شہکار ہے۔ حرم کی انتظامیہ نے 2009 سے 2010 میں میناروں کی تعمیر نو کرنے کے بعد ان کے نچلے حصے پر بھی طلع کاری کر دی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس تعمیر نو میں 108 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم کا صحن 9300 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور 4 ایوانوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایوانوں کی چھتوں پر جیومیٹری نمونوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر ایوان میں ایک کمرہ ہے جسے مباحثے یا دینی علوم کی تدریس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، درگاہ غازی عباس کے 9 دروازے ہیں جو سن 1272 میں تعمیر کیے گئے اور ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 باب قبلہ، یہ دروازہ صحن کے جنوب میں واقع ہے۔ نمبر 2 باب امام حسن، صحن کے مغرب میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن کی جانب یہ دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 3 باب امام حسین، ناظرین یہ دروازہ باب امام حسن کے نزدیک موجود ہے۔ نمبر 4 باب صاحب الزمان، یہ دروازہ باب امام حسین کے پاس واقع ہے۔ نمبر 5 باب امام موسیٰ بن جعفر، یہ دروازہ صحن کے مغربی زاویے میں کھلتا ہے۔ نمبر 6 باب امام محمد جواد، یہ دروازہ صحن کے شمال میں واقع ہے۔ نمبر 7 باب امام علی ہادی، یہ دروازہ صحن کے شمال مشرقی زاویے میں موجود ہے۔ اسی طرح باب فرات اور باب امیر صحن کے مشرق میں واقع ہیں۔ ناظرین، حرم عباس کے صحن کے 4 اضلاع ہیں اور ان چاروں اضلاع میں 57 حجرے موجود ہیں۔ ہر حجرے کے سامنے ایک چھوٹا ایوان ہے۔ ہر ضلع کا وسط ایک بڑے بیرونی ایوان پر مشتمل ہے جس کی اونچائی ان طبقات کی نسبت 2 گنا زیادہ ہے جن کے اندر حجرے واقع ہیں۔ ان ایوانوں میں بیل بوٹے، ہندسی شکلیں اور قرآن مجید کی آیات کندہ کی گئی ہیں۔ ناظرین، 4 صدی ہجری سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کا انتظام حکمرانوں کی طرف سے کسی قبیلے کے بزرگ یا کسی عالم کے سپرد کیا جاتا تھا۔ کربلا میں مقیم ایک خاندان آل طامہ کے پاس صفوی بادشاہوں کے اس امر پر حکم نامے موجود ہیں کہ حرم کی تولیت ان کے سپرد کی جاتی تھی۔ اسی طرح عثمانی دور کے بعض متولیوں کے نام عراق کی اوقاف میں درج ہیں۔ عام طور پر حضرت غازی عباس علمدار کے حرم کی تولیت حرم امام حسین کے متولیوں کے ذمے تھی۔ وہ کچھ افراد کو اپنی نیابت میں اس حرم کی تولیت کے لیے مقرر کرتے تھے۔ عام طور پر متولیوں کا انتخاب علویوں میں سے کیا جاتا تھا۔ تاریخ میں حرم عباس کے 21 متولیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ افراد آل ضیاء الدین، آل ثابت، آل طامہ اور آل وہاب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت غازی عباس علمدار کے حرم کی ابتدائی تعمیر کے بارے میں تاریخی معلومات بہت کم دستیاب ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حرم امام حسین اور حرم عباس کی تاریخ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اور تعمیر نو، انہدام اور توسیع کے حوالے سے جو داستان حرم امام حسین کی ہے وہی حضرت غازی عباس کے حرم سے بھی منسلک ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار کے حرم کی پہلی تعمیر مختار سقفی کے دور میں کی گئی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں انہدام اور مامون کی حکومت میں تعمیر نو، اور پھر 236 ہجری میں متوکل عباسی کے حکم پر انہدام کا ذکر حضرت عباس علمدار کے مرکز کی تاریخ میں ملتا ہے۔ بعض مصنفین کے خیال حضرت غازی عباس علمدار کا حرم تعمیر کیے جانے کی تاریخ 2 صدی ہجری تک پہنچتی ہے۔ سن 371 ہجری میں آل بویہ کی حکومت کے دوران عز الدولہ دہلوی کے حکم پر حضرت غازی عباس علمدار کے مرقد مبارک پر ایک عمارت تعمیر کی گئی۔ صفوی دور میں حضرت عباس کے حرم میں توسیع کی گئی۔ پھر 1032 ہجری میں شاہ طہماسب نے حکم دیا کہ حرم کے گنبد کی تزئین کی جائے اور قبر عباس پر ایک زری نصب کی جائے۔ اسی طرح اس دور میں حرم کا صحن اور ایوان تعمیر کیے گئے۔ مختلف ادوار میں حضرت عباس علمدار کا حرم یا اس کے کچھ حصے تعمیر کیے جاتے رہے ہیں۔ جن بادشاہوں نے حرم امام حسین کی تعمیر نو کی وہ حضرت عباس علمدار کے حرم کی تعمیر نو کی طرف بھی متوجہ تھے۔ نادر شاہ افشار کی حکومت میں قبر انور اور حرم کا ایوان سلطان عبد المجید خان محمود عثمانی کے دور میں، حرم اور قاجار کے دور میں اس کا گنبد تعمیر کیا جاتا رہا ہے۔ سن 1216 ہجری میں سعود بن عبد العزیز نے کربلا پر حملہ کیا۔ اس کے سپاہیوں نے حضرت عباس کا حرم گرا دیا اور اس کے تبرکات اور اموال لوٹ لیے۔ اس طرح وہابیوں کے حملے کے بعد فتح علی شاہ قاجار کے حکم پر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر سن 1411 ہجری کے دوران باسی فوج کے کربلا پر حملے کے دوران حضرت عباس کے حرم کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ناظرین، شہدائے کربلا کا چہلم منانے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین عراق کا رخ کرتے ہیں۔ اس موقع پر لوگ طویل مسافت عام طور پر پیدل چل کر طے کرتے ہیں جسے 40 باغ کہا جاتا ہے۔ 40 عربی گنتی میں 40 کو کہتے ہیں اور یہ کسی شخص کی موت کے 39 دن بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے۔
عراق میں اربعین کا تہوار سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو پیش آنے والے کربلا کے واقعے کے 40 دن کی تکمیل پر 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اربعین واق کے لیے اکثر عراقی اپنے اپنے شہروں سے کربلا کی طرف پیدل سفر کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ ایران اور دیگر ممالک کے زائرین اپنے سفر کے لیے نجف سے کربلا کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اربعین کی واق میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے بیشتر زائرین نجف کے ہوائی اڈے پر اترتے ہیں، جہاں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد کربلا کی طرف پیدل سفر کرتے ہیں۔ نجف سے کربلا تک کا فاصلہ 80 کلومیٹر کے قریب تک بنتا ہے۔ ناظرین، راستے میں زائرین کی خدمت کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں عراق کے لوگ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ عراقی خاندان اربعین کے لیے خصوصی طور پر زائرین کی خدمت کی تیاریاں کرتے ہیں اور پورے خاندان زائرین کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ نجف سے کربلا تک طویل مسافت کے دوران زائرین کے لیے عراقی باشندوں کی جانب سے جگہ جگہ کیمپس قائم کیے جاتے ہیں، جنہیں مواقف کہا جاتا ہے، جہاں زائرین کے آرام اور کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ زائرین کو اربعین کے لیے عراق میں کسی قسم کے خرچے کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ کھانے پینے سے لے کر ان کی ضرورت کی ہر چیز بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، اربعین واق کا آغاز کب ہوا اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم سید رضا کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی تھی۔ آج واقعہ کربلا کے 1400 سال بعد بھی نواز رسول کی قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور حکومت میں اربعین واق پر سخت پابندیاں تھیں اور حکام ہر سال عراقی عوام کو اربعین کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اربعین واق کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اربعین کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر اثر تھا اور بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ناظرین، عام طور پر اس سفر کا آغاز نجف سے کیا جاتا ہے اور اربعین کے لیے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہوائی اڈے پر اترتے ہیں۔ نجف پہنچتے ہی ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑتے ہیں اور چھوٹے بیگوں میں سفری ضرورت کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو عین نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر مشی کر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ عام طور پر نجف سے کربلا مشی کرنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اس سفر میں جگہ جگہ عراقیوں نے اپنے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ موقف لگا رکھے ہیں۔ انہیں آپ آرام گاہیں اور طعام و قیام کی جگہیں بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے رکنے سے لے کر جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں۔ اگر راستے میں آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے یا آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر میڈیکل کا سٹال بمائے عملہ موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھال میں کھانے کی اشیاء رکھے نظر آتے ہیں۔ ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھا کر جائیں۔ کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں۔ اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، عراق کی نہ صرف اربعین کو بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں اور اس لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے اور اس طرح پورے عراقی خاندان اس خدمت میں بخوشی مگن دکھائی دیتے ہیں۔ ایک عراقی سے اس عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بچوں کو خاص طور پر اس لیے شریک کیا جاتا ہے تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر کیے گئے 99% انتظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں تقریباً ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سٹال نظر آتا ہے۔ اربعین واق میں جہاں صنف اور عمر کی کوئی قید نہیں، وہیں یہ سفر صرف شیعہ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ سنی، کرد، یزیدی، عیسائی، غرض ہر مذہب اور فرقے کے لوگ یہاں ایک ساتھ رواں دواں نظر آتے ہیں۔ 20 صفر کا دن انتہائی اہم ہے اور یہ 40واں کہلاتا ہے۔ ہر شخص اپنے کام کاج چھوڑ کر اور راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے اسی دن کے لیے یہاں پہنچتا ہے۔ پھر 40ویں کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور تمام لوگ امام علی مقام کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کی تاریخ بھی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے آپ کے مزار کو کئی بار تعمیر کروایا اور اس کی تزئین و آرائش کر دی گئی، جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو جب بھی موقع ملا
تو انہوں نے اسے نقصان پہنچانے اور منہدم کرنے سے اجتناب نہ کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی تاریخ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، 13 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کر لیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں، بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے پڑے ہیں، کہیں کسی کا بازو اور کہیں کسی کا جسم موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور چیخنے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، شاید اس سرزمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک خیمہ زن تھا اور یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، کیا دیکھتی نہیں کہ یزید کی فوج نے انہیں قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، بس انہیں چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو ان کی تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم ضرور نواس رسول کی تدفین کرنے کے لیے جائیں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ لوگوں کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک پر بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک گھڑ سوار آیا اور انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی افسر ہے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بچھا دی اور زمین کربلا سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام علی مقام کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبریں بنی ہوتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس مقام کو گنج شہید کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ پھر جب تمام شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی آئے تو سلام کرے۔ پھر آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کی تدفین کر دی۔ جب تمام لوگ جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی باقی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ بنی اسد کے لوگ جب آگے بڑھے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ وہاں حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس موجود تھی۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ ناظرین، نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد ملتا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کر دیا۔ ناظرین، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر خیمہ لگایا تھا۔ بنی اسد کے ایک شیخ نے امام علی مقام کی قبر پر ایک شمع روشن کی اور قبر کے سرانے سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک بیری کا درخت لگایا تاکہ قبر حسین کی نشاندہی کی جا سکے۔ ابن عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت حشام بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر پانی بہایا گیا تو 40 دن کے بعد وہ پانی سوکھ گیا اور قبر مبارک کا نشان مٹ گیا۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک دیہاتی وہاں آ گیا اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر سونگنے لگا۔ آخر وہ قبر مبارک کے پاس گر پڑا اور رونے لگا
اس نے کہا اے حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کتنے ہی پاکیزہ اور معطر ہیں اور آپ کے روضہ مبارک کی مٹی کتنی خوشبودار ہے۔ پھر اس دیہاتی نے رو کر یہ شعر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے، لوگوں نے دشمنوں سے آپ کا مزار چھپانا چاہا تو مزار اقدس کی مٹی کی خوشبو نے خود مزار مبارک کا پتہ بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو زائرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں تو انہیں کربلا کی مٹی سے انتہائی خوبصورت خوشبو آتی ہے اور وہ خاک کربلا برکت کے حصول کے لیے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور مدینہ منورہ میں سر انور کی تجہیز و تکفین کے بعد اسے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔ ناظرین، مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع الحسین مسجد بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے مدفن کے بارے میں مشہور ہے۔ بعض روایات کے مطابق یزید نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو شہروں میں پھراؤ۔ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے سر مبارک ان سے لے کر دفن کر دیا۔ پھر جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائع بن زریق نامی ایک شخص نے 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کر لی اور وہاں سے اپنے سپاہیوں اور خدام کے ہمراہ ننگے پیر سر حسین کو 8 جمادی الثانی 548 ہجری اتوار کے دن مصر لے آیا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سر انور کو سبز حریر کی تھیلی میں آبنوس کی کرسی پر رکھ کر سر مبارک کے وزن کے برابر ارد گرد مشک و عنبر اور خوشبو رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوا دیا۔ شیخ شہاب الدین حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مشہد کی زیارت کی مگر مجھے شبہ تھا کہ سر مبارک اس مقام پر موجود ہے یا نہیں۔ اچانک مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بصورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حجرہ نبویہ میں چلا گیا۔ جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے بیٹے حسین کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور ان دونوں کو بخش دے۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہیں موجود ہے۔ پھر میں نے مرتے دم تک مشہد حسینی کی زیارت کرنا نہ چھوڑی۔ حضرت شیخ خلیل ابو الحسن تماری رحمۃ اللہ علیہ سر انور کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جب سر مبارک کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فوراً جواب سنتے وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا تو حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پا لیا۔ عرض کی یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا، کیا وجہ تھی؟ آواز آئی اے ابو الحسن کل اس وقت میں اپنے جد امجد تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا۔ مصر میں واقع الحسین مسجد میں دیگر تاریخی چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ایک قدیم نسخہ موجود ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نسخہ صحابہ کرام کے دور کا ہے۔ ناظرین، عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً تمام مقامات پر نمکین اور کھارا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت غازی عباس علمدار کی قبر مبارک والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے۔ اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہاں سے بہت زیادہ مقدار میں پانی لینے کی وجہ سے پانی ختم یا کم نہیں ہوا۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کے اصل راز کو جانتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت غازی عباس علمدار نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا و مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس علمدار کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے، جہاں حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی قبر موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی ہیں، بلکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرداب کی دیواروں کی آدھی چوڑائی سے بھی کم موٹی ہیں،
लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरअक्स बहुत ही तंग है। उसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबे हैं। सहन के शुमाल मशरकी हिस्से में जरी वाली इमारत की शुमाली गैलरी की दीवार में एक खूबसूरत नक्शो निगार वाला दरवाजा लगा है। ये दरवाजा एक कमरे में खुलता है जिस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है और ये कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ था, जिसको हटाकर उसकी जगह नया और आला दर्जे का संगे मरमर लगा दिया गया है। संगे मरमर से ऊपर वाला हिस्सा पहले फकत एक सफेद दीवार थी, लेकिन अब नया संगे मरमर लगाने के बाद सारी दीवार को आईनों और क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया है। ये सारा काम साल 2008 में एक मंसूबे के तहत किया गया था। इसी तरह इस कमरे का एक और भी दरवाजा है जो शुमाली गैलरी में खुलता है। ये दरवाजा सोने से बना हुआ है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाजा लगा हुआ था जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा उस रास्ते पे खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के खत्म होने के बाद जरी वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला हिस्सा शुरू होता है, जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तदा वाले रास्ते पर खत्म हो जाता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां मौजूद हैं। हम इनको सरदाब वाली गैलरी से ताबीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफी तंग है और बाज़ जगह इस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी हो जाता है। सरदाब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी मौजूद हैं और गैलरी की जो दीवार हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के करीब है उसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में उनके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन 2008 के मंसूबे के तहत इस दीवार को खत्म करके नई दीवार बनाई गई जिसमें सुराख रखे गए। संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मजीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई और ये संगे मरमर भी 2008 के मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। नाजरीन, हजरत गाजी अब्बास अलमदार के सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 ताक सरदाब की शुमाली गैलरी में हैं। उनमें से एक हवा के लिए बनाए गए शुमाली रोशनदान के मशरिक में मौजूद है और दूसरा मगरिब में वाक़ है। 3 मेहराब नुमा ताक मगरबी गैलरी में मौजूद हैं। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं और मगरबी रोशनदान के जनूब में वाक़ हैं। 4 मेहराब नुमा ताक मशरकी गैलरी में मौजूद हैं। इन 4 में से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं और मशरकी रोशनदान के शुमाल में मौजूद हैं। 2 उसके जनूब में वाक़ हैं और 4 मेहराब नुमा ताक जनूबी गैलरी में वाक़ हैं, जिनमें से 2 मशरकी सिमत और 2 मगरबी सिमत मौजूद हैं। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबे रास्ते को तय करने के बाद सरदाब की गैलरी का शुमाल मशरकी कोना सरदाब की गैलरी का नुक्ता आगाज है। ये कोना 90 डिग्री जाविये में बना हुआ है, जबकि गैलरी के बाकी कोने 45 डिग्री जाविये के जिला की तरह हैं। उन सब की लंबाई मुख्तलिफ है। पस सेहन के सबसे करीब वाले शुमाल मगरबी कोने की लंबाई 3.33 मीटर है और जनूब मगरबी कोने की लंबाई 3.9 मीटर है, जबकि जनूब मशरकी कोने की लंबाई 3.35 मीटर है। इस सरदाब वाली गैलरी के हर जिला में 90 डिग्री के जाविये का एक रोशनदान भी मौजूद है, जो कि एक सुरंग की माने दूर तक चला जाता है और सिहन में जाकर खुलता है। इस तरह के रोशनदान सिवाय जनूबी गैलरी के सब गैलरियों में मौजूद हैं। शुमाली रोशनदान की चौड़ाई 1.71 मीटर और लंबाई 6.85 मीटर है और मशरकी रोशनदान की चौड़ाई 1.60 मीटर और लंबाई 6.86 मीटर है। इसी तरह मगरबी रोशनदान की चौड़ाई 1.75 मीटर और लंबाई 6.90 मीटर है। नाजरीन, जरी वाली इमारत में मौजूद गैलरी के बिल्कुल नीचे सरदाब वाली गैलरी में अगर कोई दाखिल हो तो उस गैलरी के साथ ही उसको कब्र मुबारक की तरफ एक और गैलरी नजर आएगी। ये गैलरी लंबाई और चौड़ाई में गुज़श्ता गैलरी से कम है और ये दूसरी गैलरी उस जगह बनी है जहां ऊपर जरी के गिर्द ज़ायरीन सलाम करते हैं। इस गैलरी को हम सरदाब वाला हरम अब्बासी या फिर हरम असफल का नाम दे सकते हैं। इस गैलरी की दीवारों और फर्श पर 20वीं सदी के दौरान 90 की दहाई में संगे मरमर लगाया गया था। इस संगे मरमर को पहले एल्यूमिनियम की शीट पर पेचों के जरिए फिट किया गया और फिर इस शीट को दीवार के साथ नस्ब कर दिया गया। दीवार और संगे मरमर के दरमियान थोड़ा सा फासला भी छोड़ा गया। संगे मरमर लगने के बाद यह गैलरी मजीद तंग हो गई। इस वक्त इस गैलरी की चौड़ाई 0.72 मीटर है और शायद संगे मरमर लगाने से पहले इस गैलरी की चौड़ाई 1 मीटर थी। आजकल इस गैलरी की दीवारों, फर्श और छत पर संगे मरमर लगा दिया गया है। छत की इब्तदा दोनों तरफ से 45 डिग्री के जाविये से होती है
और शायद संग मरमर लगने से पहले हरम अब्बासी वाली गैलरी की छत भी गोलाई में हो, जैसा कि उसके साथ वाली बड़ी गैलरी की छत है। और अनकरीब इस हरम अब्बासी वाली गैलरी को भी मजबूत बनाने के लिए इन तमाम तामीराती उमूर को सरंजाम दिया जाएगा जो साथ वाली बड़ी गैलरी को मजबूत बनाने के लिए सरंजाम दिए गए थे। और इस काम के लिए संग मरमर और एल्यूमिनियम की शीट को भी हटाना पड़ेगा। नाजरीन, इस हरम अब्बासी वाली गैलरी में दाखिल होने के लिए साथ वाली बड़ी गैलरी में 3 रास्ते हैं। एक मशरकी गैलरी में वाक़ है और दूसरा मगरबी गैलरी में। एक रास्ता शुमाली गैलरी में है, लेकिन शुमाली गैलरी में मौजूद रास्ते से चलकर गुजरना काफी मुश्किल है क्योंकि इस रास्ते की ऊंचाई फकत 1.1 मीटर है। लिहाजा इस रास्ते से या तो कोई छोटा बच्चा गुजर सकता है या फिर कोई बहुत ही झुक कर गुजरे या लेट कर गुजरे, जबकि मशरकी और मगरबी गैलरी में मौजूद रास्ते से गुजरना काफी आसान है। हरम अब्बासी वाली गैलरी की तरफ जाने वाले रास्तों के सामने ही बड़ी गैलरी में रोशनदान है। हरम अब्बासी वाली गैलरी की तरफ जाने वाले रास्ते इब्तदा में तो खुले हैं, लेकिन बतदरीज आगे तंग होते जाते हैं। 2008 के मंसूबे से पहले सरदाब का फर्श ऊंचाई के एतबार से 3 तरह का था। बड़ी गैलरी का फर्श सबसे ऊंचा था और उसके बाद बड़ी गैलरी से जब हम हरम अब्बासी वाली गैलरी की तरफ जाने वाले रास्ते में दाखिल होते हैं तो उस रास्ते का फर्श बड़ी गैलरी से नीचे था। और जब हम इस रास्ते से हरम अब्बासी वाली गैलरी से दाखिल हों तो हरम अब्बासी वाली गैलरी का फर्श उस रास्ते से भी नीचे था। जरी वाली इमारत का फर्श असल में सरदाब की छत है। ये छत नीचे मौजूद तमाम गैलरियों में एक ही मस्तूरी शक्ल का है, लेकिन शुमाली रोशनदान का छत 15 सेंटीमीटर की मकदार के बराबर बाकी छत से नीचे है। शायद हो सकता है कि बाद में आने वाली तामीरात के दौरान इस जगह कंक्रीट की थोड़ी सी ज्यादा तह लगा दी गई हो और इन तमाम गैलरियों और रोशनदानों की छत कौस की शक्ल में मेहराब नुमा है। छत की शक्ल तकरीबन उन मेहराब नुमा ताकों की मानद है जो कब्र अक़दस के करीब वाली दीवारों में बने हुए हैं। सरदाब की जो असली दीवारें हैं वो गुज़श्ता ज़मानों में इस्तेमाल होने वाली ईंटों से बनाई गई हैं। इन ईंटों की मोटाई आजकल की ईंटों से काफ़ी कम है। इन ईंटों को एक दूसरे के साथ चूने या मिट्टी के साथ जोड़ा गया है। फिर बाद में उस पुरानी दीवार को मजबूत बनाने के लिए पुरानी दीवार के बिल्कुल साथ ही ईंटों और सीमेंट की मदद से एक और दीवार बनाई गई, जिससे सरदाब की गैलरियां मजीद तंग हो गईं। अलबत्ता जो दीवारें कब्र मुबारक के करीब थीं उनको अपनी पुरानी हालत में ही रहने दिया गया और उनके साथ नई दीवार नहीं बनाई गई। हरम के नए इदारे की ज़ेर निगरानी सरदाब में तरमीम और तामीर के मंसूबे के तहत इस ईंटों और सीमेंट की मोटी दीवार को हटाकर सरदाब की असली दीवार के साथ लोहे की मोटी सलाखों के जाल, कंक्रीट और सुराखों वाली ईंटों के जरिए नई और मजबूत दीवार बनाई गई और उस पर संग मरमर को लगा दिया गया। नाजरीन, जब हम सरदाब वाले हरम अब्बासी की गैलरी में मज़कूरा 3 रास्तों से दाखिल होते हैं तो हमें कब्र अनवर के मुखालिफ सिमत में दीवार के अंदर 4 खला नजर आते हैं। इनमें से 2 जनूब में वाक़ हैं और इन दोनों की गहराई 1.74 मीटर है। इन दोनों में से जो कदम मुबारक की तरफ ज्यादा करीब है उसकी चौड़ाई 1 मीटर है और इन दोनों के दरमियान 1.58 मीटर का फासला है। तीसरे खला के बिलमुकाबिल चौथा खला है और उसकी चौड़ाई 0.95 मीटर है और उसकी गहराई बागी की निस्बत कम है। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की असल कब्र मुबारक सरदाब में मौजूद एक मुस्ततील कमरे के दरमियान में है, जिस कमरे के गिर्द हरम अब्बासी वाली गैलरी है। इस मुस्ततील कमरे की लंबाई शुमाल से जनूब की तरफ 5.5 मीटर है, जबकि इस कमरे की चौड़ाई मशरिक से मगरिब की जानिब 4.90 मीटर है। इस मुकद्दस कमरे में पहुंचने का रास्ता सरदाब में मौजूद हरम अब्बासी की मशरकी गैलरी में वाक़ है। ये एक छोटा सा रास्ता है जिसकी चौड़ाई 0.60 मीटर है और ये उस मुस्ततील कमरे के दरमियान में वाक़ है। सरदाब में मौजूद बड़ी गैलरियों की तरफ जाने वाली हरम अब्बासी की मशरकी गैलरी से अगर आया जाए तो कब्र अक़दस वाले कमरे की तरफ जाने वाला रास्ता आने वाले के दाएं तरफ होगा। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक की तरफ जाने वाला रास्ता 4 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। इनमें से 3 सीढ़ियां कुछ बुलंद हैं और चौथी सीढ़ी कुछ कम बुलंद है। इस चौथी सीढ़ी के बाद एक मुस्ततील शक्ल का छोटा सा शगाफ है जिससे एक कमजोर सा इंसान बहुत मुश्किल से गुजर सकता है। इन सीढ़ियों और शगाफ वाली दीवार पर संग मरमर लगा हुआ है। चौथी सीढ़ी को अबूर करने के बाद एक ऐसी जगह आती है जिसकी ऊंचाई बहुत ही कम है और इस जगह झुककर भी खड़ा होना मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता यहाँ बैठा जा सकता है। इस जगह की छत पर सोने के पानी से पालिश शुदा एक छोटा सा फानूस लगा हुआ है। इस जगह की छत वो मकाम है जहाँ पर जरी मुबारक नस्ब है और जरी मुबारक वाली जमीन इस कमरे की छत है जहाँ हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर मौजूद है। इस कमरे में शीशे की जरी नस्ब है और इसका दरवाजा ऊंचाई और चौड़ाई में 20 सेंटीमीटर है। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के कमरे का कुल रकबा 9 मीटर है। इस कमरे की दीवारों में बाज़ जगह शगाफ बनाए गए हैं। शायद ये शगाफ हवा की आमदोरफ्त का काम देते हैं। जब कभी पानी की सतह इन शगाफों तक पहुंचती है तो पानी इन शगाफों के जरिए दाखिल होकर
قبر اقدس سے مس ہوتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ یہ شگاف مختلف جگہ پر موجود ہیں اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 3 شگاف تیسری سیڑھی کے سامنے والے حصے میں موجود ہیں، ان میں سے 2 بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کی اونچائی 20 سینٹی میٹر اور چوڑائی 10 سینٹی میٹر ہے، جبکہ تیسرا شگاف ان دونوں کے نیچے ہے اور اس تیسرے شگاف کی اونچائی 17 سینٹی میٹر اور چوڑائی 10 سینٹی میٹر ہے۔ 2 شگاف سرداب والے حرم عباسی میں داخل ہونے والے مشرقی راستے کے دائیں طرف واقع ہیں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور گزشتہ شگافوں سے چھوٹے ہیں اور یہ 10 سینٹی میٹر کے مربع شکل میں ہیں۔ 3 شگاف حرم عباسی میں جانے والے مشرقی راستے کے بائیں طرف ہیں، ان میں سے 2 اوپر واقع ہیں اور تیسرا ان 2 کے درمیان نیچے واقع ہے۔ قبر اقدس والے کمرے کی چھت اندر سے گنبد کی طرح ہے اور اس گنبد نما چھت کا مرکز قبر اقدس سے 1.4 میٹر بلند ہے۔ اس کمرے کے فرش کے درمیان میں قبر انور موجود ہے اور قبر انور والی جگہ کمرے کے فرش سے تھوڑی سی بلند ہے۔ قبر انور کی بلندی کی مقدار کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو دیکھنا کافی مشکل ہے۔ ناظرین، سرداب کے بارے میں اس گفتگو کے بعد ہم اس مبارک پانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس کا اصل راز جاننے سے عام لوگ قاصر ہیں۔ بس ہم خدا کی طرف سے عطا کردہ ادراک اور فہم کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور نیک بندوں کو باقی مخلوق سے منفرد قرار دیا ہے اور ان کو ایسی نعمات اور امتیازات سے نوازا ہے جو باقی مخلوق کو میسر نہیں ہیں، کیونکہ ان افراد نے مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی اطاعت کی اور خدا کی راہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کر دی۔ خدا کے کاموں پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اور خدا کے کسی فعل کے بارے میں سوائے کافروں کے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ خدا کے صالحین بندوں اور مقرب اولیاء میں سے ایک حضرت عباس علمدار ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل اخلاص، ہمدردی، وفا اور اطاعت کے ساتھ ساتھ بلند ترین نسب، اعلیٰ سیرت اور اخلاق کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علوم الہیہ کے مالک تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نشر ہوئے تھے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اقدس کے گرد موجود پانی بھی خدائی نعمات اور اسرار میں سے ایک ہے۔ اس پانی کے شفا بخش ہونے کے راز کے بارے میں ہر ایک سوال کرتا ہے۔ اس پانی کی ان صفات کے بارے میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو مس ہونے کے بعد اس پانی میں شفا بخش صلاحیت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباس علمدار کو جو مقام و منزلت عطا کی ہے، اس مقام و منزلت کی برکت سے اس سے بھی کہیں بڑے امور کا وجود میں آنا قابل حیرت نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا قرار دی ہے۔ یہاں کی عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم حرم سے باہر چند میٹر کے فاصلے پر موجود ان عمارتوں کے سردابوں میں جائیں جہاں پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس پانی سے بہت ہی عجیب بو محسوس ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی عجیب سا ہوتا ہے۔ اس کے بدرنگ اور بدبودار ہونے کی وجہ سے اچھے ذائقے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شہر کربلا زیر زمین موجود نمکین پانی کی ایک بہت بڑی جھیل پر واقع ہے اور اس کا پانی زمین میں موجود مختلف راستوں سے حرکت کرتا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتا رہتا ہے، جبکہ ان تمام باتوں کے باوجود حرم کے سرداب میں موجود پانی کا ذائقہ اور رنگ آج تک نہیں بدلا، اور کوئی ایسا خدائی راز ہے کہ جس کے تحت سرداب والا پانی زمین میں موجود باقی پانی سے نہیں ملتا۔ حالانکہ حضرت عباس علمدار کا حرم شہر کی نسبت نشیب میں واقع ہے اور حرم کا سرداب تو حرم سے بھی زیادہ نشیب میں واقع ہے۔ اس پانی کے بارے میں سوال کے جواب میں نجف اشرف کے ایک عالم نے کہا کہ اگر سوچا جائے تو یہ ایک خدائی کرامت ہے۔ تجربات اس بات پر گواہ ہیں کہ اس پانی سے لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے، اور چونکہ یہ تمام امور ایک راز ہیں، لہٰذا اس راز سے مکمل آگاہی اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ لیکن بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی اور حضرت عباس علیہ السلام کے درمیان کوئی ایسا گہرا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پانی اس طرح یہاں موجود ہے۔